گرامی قدر حاضرین و سامعین، اللہ تبارک تعالی نے ہمارے لیے مذہب اسلام کو منتخب فرمایا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ تبارک تعالی کے نزدیک تمام کے تمام ادیان میں سب سے محبوب ترین اور سب سے بہترین دین وہ دین اسلام ہے۔ دین اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جہاں اسلام میں ہمیں رہنمائی نہ ملتی ہو۔ ہر چھوٹے عمل کی رہنمائی بھی ہے اور بڑے سے بڑے عمل کی رہنمائی بھی اسلام ہمیں دیتا ہے۔ اور اسلام میں یہ خاص خوبی ہے کہ بہانے بہانے پر بندوں کو اللہ کی رحمتوں سے نوازا جاتا ہے۔ کسی نہ کسی طرح سے بندہ اللہ سے رحمت حاصل کر لے، اللہ کی رحمت کے حصے میں یہ شامل ہو جائے، خود بھی شامل ہو، دوسروں کو بھی شامل کرے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر حق ذکر فرمائے ہیں، اور ان حقوق کا مقصد مسلمانوں کو باہمی ربط اور مسلمانوں میں باہمی ربط پیدا کرنا اور باہمی محبتوں کا اظہار کرنا، تاکہ جب یہ اللہ کی رضا کے لیے باہمی محبت کا اظہار کریں گے تو اس کے نتیجے میں دونوں کے دونوں اللہ کی رحمت کے مستحق بنیں گے۔ چنانچہ گزشتہ جمعوں میں تفصیل عرض کر چکا ہوں، سلام کا جواب دینا یہ بھی ایک حق ہے، دعوت کا قبول کرنا یہ بھی ایک حق ہے۔ مسلمان آپ سے خیر خواہی طلب کرے، نصیحت طلب کرے اور اچھی بات طلب کرے، اسے اچھی بات فراہم کرنا یہ بھی ایک مسلمان کا حق ہے۔ آج کی نشست میں جو ہمیں ذکر کرنا ہے وہ یہ، بظاہر یہ عمل بہت چھوٹا سا ہے، لیکن اس پر ملنے والا اجر کتنا ہے اور اسلام میں کتنی زیادہ یہاں اہمیت کے ساتھ آداب بیان کیے گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسلمان پر 6 حق ذکر فرمائے۔ ان میں ایک حق یہ بھی ہے کہ جب مسلمان بھائی کو چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو تم جواب میں یرحمک اللہ کہو۔ آپ اندازہ کیجئے کہ چھینک ایک معمولی سا عمل ہے، اس کے آداب بھی اسلام بیان کرتا ہے۔ چھینکنے کے آداب کیا ہیں، جواب دینے کے آداب کیا ہیں، پھر واپس چھینکنے والا کیا کلمات کہے۔ کس قدر خوبصورت اسلام، کس قدر خوبصورت دین اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمایا۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یحب العطاس، اللہ چھینک کو پسند کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے چھینک کو پسند کرتا ہے کہ جب آدمی چھینکتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کے دماغ پر جو بوجھ آیا ہوا ہوتا ہے وہ بوجھ بھی ہلکا ہو جاتا ہے، کانوں کے پردوں میں جو رکاوٹیں پیدا ہوئی ہوتی ہیں وہ بھی ہلکی ہو جاتی ہیں، اور اسی طرح سے آنکھوں پر جو بوجھ اور پردہ آیا ہوا ہوتا ہے وہ بھی ہٹ جاتا ہے، اور اسی طرح سے سر میں جو درد کی کیفیت ہوتی ہے اس میں بھی افاقہ ہو جاتا ہے۔ تو گویا کہ اس چھینک سے مسلمان کو راحت ملتی ہے، اور جس عمل سے مسلمان کو راحت ملتی ہو اللہ اس پر خوش ہوتا ہے۔ جیسے آپ کے بیٹے کو، آپ کی بیٹی کو، آپ کے گھر والوں کو کوئی راحت ملے، اچھی چیز ملے تو آپ خوش ہوں گے، کیونکہ آپ کے گھر والے، آپ کے بچے، آپ کے اہل و عیال ہیں۔ اللہ تبارک تعالی کنبے سے، عیال سے، اولاد سے پاک ہے، مبرہ ہے، منزہ ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے مثال دی ہے کہ جس طرح سے لوگوں کا عیال اور کنبہ ہوتا ہے، اسی طرح سے اللہ کی مخلوق اللہ کی عیال ہے، اللہ کا کنبہ ہے، اور اللہ کے نزدیک وہ سب سے زیادہ محبوب آدمی ہے جو اللہ کے کنبے کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے۔
روایات میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تبارک تعالیٰ نے پیدا فرمایا اور آدم علیہ السلام میں جب روح کو پھونکا گیا تو آدم علیہ السلام کو چھینک آئی، اور اس چھینک کے نتیجے میں آدم علیہ السلام نے اللہ تبارک تعالیٰ کی توفیق سے الحمدللہ کا لفظ کہا۔ تو گویا کہ یہ الحمدللہ کا جو لفظ ہم کہتے ہیں یہ آج کا نہیں ہے، آدم علیہ السلام سے ہے۔ اور اس موقع پر میں نے عرض کیا کہ جب انسان کو راحت ملتی ہے، آدمی کے دماغ سے بوجھ ہلکا ہوتا ہے، کانوں کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے، اور اسی طرح سے جو آدمی کی ناک سے گرد و غبار اوپر گیا ہوا ہوتا ہے اور دماغی پردوں پر آ جاتا ہے تو چھینک سے وہ گرد و غبار چھٹتا ہے، تو مومن کو چاہیے کہ ایک نعمت حاصل ہوئی ہے، اس پر اسے کیا کہنا ہے؟ الحمدللہ، ساری تعریفیں اللہ کے لیے۔ اور میں نے عرض کیا کہ اسلام ایک ایسا خوبصورت مذہب ہے کہ جس میں یہ کوشش ہے کہ ہر آدمی خیر میں شریک ہو۔ جب آپ کو چھینک آئی ہے اور آپ نے الحمدللہ کا لفظ کہا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مبارک دین ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اس موقع پر جو آپ کے سامنے بیٹھنے والا آدمی ہے وہ بھی ثواب سے، وہ بھی نیکی سے محروم نہ رہے، وہ جواب میں کہے یرحمک اللہ، اور چھینکنے کے مستقل آداب بتلائے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ آداب سمجھائے کہ جب چھینک آئے تو آواز کو پست کرنا ہے، جب چھینک آئے تو منہ کے سامنے کپڑا رکھ لیا جائے یا ہاتھ رکھ لیا جائے۔ کس قدر نفاست، کس قدر صفائی، کس قدر ستھرائی والا مذہب اسلام ہے۔ کیونکہ جب انسان کو چھینک آتی ہے تو ممکن ہے ناک سے کچھ ذرات، منہ سے کچھ ذرات نکلیں اور سامنے والے آدمی پر پڑیں، جس سے اسے تکلیف ہو اور اسے گھن آئے اور اسے کراہت ہو۔ اس کو اس تکلیف سے بچانے کے لیے کیا بتایا؟ منہ کے سامنے ہاتھ رکھ لیا جائے، منہ کے سامنے کپڑا رکھ لیا جائے، آواز کو پست کر لیا جائے۔ اس قدر اسلام ہمیں آداب کی تلقین کرتا ہے، اس قدر اسلام ہمیں دوسروں کی رعایت بتلاتا ہے کہ آپ کے منہ سے ذرہ برابر بھی تھوک کا کوئی حصہ نکلے اور جس سے کوئی تکلیف ہو دوسرے کو، اسلام یہ گوارا نہیں کرتا کہ آپ کے مسلمان بھائی کو ذرہ سی بھی آپ سے تکلیف ہو اور پھر اس کے دل میں آپ کے خلاف کوئی رنجش پیدا ہو جائے جس سے معاشرتی زندگی میں بگاڑ آ سکتا ہے۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ ایک ادنا سا تھوک کا ذرہ، ناک سے نکلنے والا ذرہ، وہ بھی کسی پر نہ پڑے تاکہ اس کو اذیت نہ ہو، تو جو آدمی ٹھان لیتا ہے دوسرے کو تکلیف پہنچانا اپنی زبان کے ذریعے سے، اپنے عمل کے ذریعے سے، اپنے قول کے ذریعے سے اور اپنی دیگر حرکات و سکنات کے ذریعے سے، اس کا انجام پھر کیا ہوگا؟ اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ آپ کے کسی عمل سے دوسرے کو اذیت نہ ہو، دوسرے کو تکلیف نہ ہو۔ تو یہ ادب بتایا کہ آپ چہرے پر ہاتھ رکھ لیں اور اسی طرح سے کپڑا رکھ لیں اور اپنی آواز کو چھینک میں پست رکھیں، اور پھر چھینکنے کے بعد آپ کہیں الحمدللہ، آپ کو ایک نعمت حاصل ہوئی ہے، اس پر کہیں الحمدللہ۔ یہ الحمدللہ کہنا سنت ہے، اور سامنے والے نے اگر آپ کی الحمدللہ کو سنا تو اس کو یرحمک اللہ کہنا واجب ہے۔ یہ واجب ہے، یہ ایسا ہی ہے جیسے سلام کا جواب دینا کیا ہوتا ہے؟ واجب ہے۔ یہ یرحمک اللہ کہنا ضروری ہے۔ ہاں، مجلس میں 4 لوگ 6 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک نے اگر یرحمک اللہ جواب دے دیا سب کی طرف سے جواب ہو جائے گا۔ تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بتائے ہوئے آداب ہیں۔ اب یہ جو یرحمک اللہ کہا ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ آپ پر مہربانی فرمائے، اللہ آپ پر رحم فرمائے، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے، ہر شر سے، ہر فتنے سے حفاظت فرمائے۔ بتاؤ کتنی خوبصورت دعا ہے، اس دعا میں آپ اپنے مسلمان بھائی کو شریک کر رہے ہیں۔ پھر سلسلہ یہ ہوا کہ یہ حکم دیا کہ جو چھینک جسے آئی ہے، جو چھینکا ہے، وہ آدمی پھر سے یہ جملہ کہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم،
کتنی خوبصورت دعا ہے. یہ چیزیں آپس میں محبتیں پیدا کرنے والی ہیں. یہ کلمات آپس میں محبتوں کو بڑھاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا اسلامی معاشرہ ایسا ہو کہ ہر شخص دوسرے سے محبت کرنے والا ہو. یہدیکم اللہ، اللہ آپ کی رہنمائی فرمائے. اللہ ہر مشکل میں، ہر موڑ میں، ہر تنگی میں اللہ آپ کی رہنمائی فرمائے. وَيُصْلِحْ بَالَكُمْ، اللہ تمہارے حالات کو درست کرے. کوئی کسی تنگی میں مبتلا ہے، کوئی کسی مشقت اور پریشانی میں مبتلا ہے، کوئی مالی پریشانی میں مبتلا ہے، کوئی جسمانی بیماری میں مبتلا ہے، تو آپ اسے دعا دے رہے ہیں یہدیکم اللہ، اللہ تبارک تعالیٰ اس مشکل میں آپ کی رہنمائی فرمائے کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے جو آپ کے لیے مفید ہے. وَيُصْلِحْ بَالَكُمْ، اور اللہ آپ کے حالات کو درست کرے، آپ کی مشکلات کو اللہ پاک دور کرے. کوئی گھڑی ایسی قبولیت کی ہوتی ہے، کوئی وقت ایسا قبولیت کا ہوتا ہے کہ آپ کی مبارک زبان سے جو کلمہ نکلے گا وہ اللہ اسے قبول کر لے گا. اور پھر خاص طور پر جب آپ کی کوئی غرض اس سامنے والے آدمی سے نہیں ہے، صرف اللہ کی رضا کے لیے آپ اس سنت کو ادا کرنے کے لیے یہ جملہ بولتے ہیں، تو یقیناً یہ سامنے والے کے حق میں قبول ہوگا. تو کیا بتایا کہ جس شخص کو چھینک آئے وہ کیا کہے گا؟ الحمدللہ. اور سننے والا وہ کیا کہے گا؟ یرحمک اللہ. اور پھر اس کے بعد جسے چھینک آئی وہ کیا کہے گا؟ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم. یہ 3 جملے ہیں گویا کہ. علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر المعانی میں ایک لکھا ہے کہ جو آدمی چھینک آئے اگر یہ جملہ ہمیشہ بولنے کا معمول بنا لے، الحمدللہ علی کل حال، الحمدللہ علی کل حال، اگر یہ لفظ بولنے کی پابندی کرے جب بھی اسے چھینک آئے تو وہ داڑھ کے درد سے، کمر کے درد سے، کان کے درد سے ہمیشہ محفوظ رہے گا. یہ اعمال میں تاثیر ہے نا، یہ مبارک کلموں کے اندر یہ اثر ہے کہ یہ جس طرح سے ہماری روحانی ترقی کا ذریعہ ہے، اسی طرح سے یہ جسمانی بیماریوں سے بھی شفا کا بہترین ذریعہ ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے کلمات. اس لیے اس کا بھی اہتمام فرمایا کریں. اور پھر یہ بات بھی ذہن نشین فرمائیے گا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا، اسے چھینک آئی اور اس نے الحمدللہ کہا. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواب میں یرحمک اللہ کہا. دوسرے آدمی کو چھینک آئی اور اس نے الحمدللہ نہیں کہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یرحمک اللہ نہیں کہا. اس نے پوچھا اللہ کے رسول، اس کی چھینک پر تو آپ نے یرحمک اللہ کہا، میری چھینک پر آپ نے یرحمک اللہ نہیں کہا. تو آپ نے ارشاد فرمایا اس لیے کہ اس نے الحمدللہ کہا تھا تو میں نے یرحمک اللہ کہا، اور آپ نے الحمدللہ نہیں کہا اس لیے میں نے یرحمک اللہ بھی نہیں کہا. تو پتہ یہ چلا کہ الحمدللہ کے جواب میں یرحمک اللہ اس وقت کہا جائے گا جب سامنے والا الحمدللہ کہے. اگر وہ الحمدللہ نہ کہے تو پھر جواب میں یرحمک اللہ کہنا بھی نہیں ہے. یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت ہے. پھر یہ بات بھی ذہن نشین فرمائیے، ایک شخص آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اسے چھینک آئی، اس نے الحمدللہ کہا، پھر الحمدللہ کہا، پھر الحمدللہ کہا، 3 بار تو کہا. پھر آپ نے فرمایا انت مزکوم، اس کو زکام ہو رہا ہے. تو جب زکام کسی کو ہو رہا ہے تو اس کو تو بار بار چھینکیں آئیں گی، نہ بار بار اس کے ذمے الحمدللہ کہنا ہے اور نہ بار بار آپ کے ذمے یرحمک اللہ کہنا ہے، اس لیے کہ اسے زکام ہے. تو یہ بھی اسلام نہیں چاہتا کہ آپ مشقت میں پڑ جاؤ اور آپ اپنے کاموں کو چھوڑ کر بس اسی میں لگ جاؤ، الحمدللہ یرحمک اللہ، الحمدللہ یرحمک اللہ. اسلام ایسے آداب بتاتا ہے کہ جن آداب پر ہر شخص چل سکتا ہے، ہر شخص ان آداب کو اپنا سکتا ہے. تو اس لیے فرمایا 3 مرتبہ سے زائد اگر کسی کو چھینک آئے اور اس نے الحمدللہ کہا تو 3 بار سے زیادہ تمہیں پھر یرحم اللہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے ساتھ یہ زکام کی کیفیت ہے. اللہ پاک اسے شفا عطا فرمائے، شفا کی دعا کرو.
پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ہمیں آداب بتائے۔ اسی طرح سے کوئی غیر مسلم، اگر ایک غیر مسلم ہے وہ چھینک پر الحمدللہ کہتا ہے تو اسے جواب میں یرحمک اللہ نہیں کہا جائے گا۔ یہ صرف اسلام، یہ کچھ قوانین، کچھ ضابطے ایسے ہیں جو باہمی مسلمانوں کے ساتھ خاص ہے، جیسے سلام کرنا، سلام کا جواب دینا، یہ مسلمانوں کے لیے ہے۔ اگر غیر مسلم تمہیں سلام کرے تو تمہیں وعلیکم کہنا ہے، وعلیکم السلام بھی نہیں کہنا ہے۔ اور یہ بھی بتایا کہ جناب آپ سلام میں غیر مسلم کے ساتھ سلام کرنے میں آپ پہل نہ کریں، وہ اگر سلام کر دیتا ہے تو پھر تمہیں صرف وعلیکم کہہ دینا چاہیے، بس اتنا کافی ہے۔ پھر اسی طرح سے یہ بھی ذہن نشین فرمائیے گا، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا عطس احدکم، جب کوئی آدمی جسے چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو اس کو فشمتوہ یرحمک اللہ کہو، وَإِن لَّمْ يَحْمَدِ اللَّهَ، اگر وہ اللہ کی حمد نہیں کرتا، الحمدللہ نہیں کہتا، فَلَا تُشَمِّتُوهُ، لہٰذا پھر تم اسے یرحمک اللہ مت کہا کرو۔ اسی طرح سے ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ میں آیا ہے کہ اگر کوئی آدمی جمعے کا جیسے خطبہ چل رہا ہوتا ہے، عیدین کا خطبہ چل رہا ہوتا ہے، اس خطبے میں انتہائی یکسوئی کے ساتھ خاموشی کے ساتھ بیٹھنا ہوتا ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی کو چھینک آ جائے تو اسے الحمدللہ نہیں کہنا چاہیے، اور سننے والے کو بھی یرحمک اللہ نہیں کہنا چاہیے۔ جمعے کے دن کا جو خطبہ ہے، یہ خطبہ بالکل نماز کی کیفیت ہے، اس میں بس اتنا آپ کو اختیار ہے، آپ جس طرح سے چاہیں بیٹھ جائیں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ اتحیات کی کیفیت میں آپ بیٹھیں، جیسے سہولت ہو ادب سے بیٹھ جائیں، دو زانوں ہو کے بیٹھ جائیں تو ادب کی بات ہے، نہ اس طرح سے بیٹھیں تو کوئی حرج نہیں ہے، جیسے آپ کو سہولت ہو، لیکن بات چیت کرنا جائز نہیں ہے، تسبیح پڑھنا جائز نہیں ہے، ذکر کرنا جائز نہیں ہے، اذان کا جواب بھی اس موقع پر آپ نہیں دیں گے، بالکل آپ خاموشی اختیار کریں گے۔ یہاں تک کہ آپ کے برابر میں کوئی آدمی اگر بات کر رہا ہے تو اس کو آپ چپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے، اشارے سے بھی یوں نہیں کہہ سکتے کہ خاموش ہو جاؤ، جیسے آپ نماز میں کسی کو نہیں کہہ سکتے کہ خاموش ہو جاؤ، اشارے سے بھی چپ کرانا جائز نہیں ہے، ورنہ آپ کے جمعے کا ثواب سارا ضائع ہو جائے گا۔ جمعے کے ثواب کا دار و مدار ہی خطبے پر ہے، عربی کا جو خطبہ ہے اس خطبے پر سارا دار و مدار ہے ثواب کا۔ آپ جانتے ہیں جمعے کے دن 2 رکعتیں ادا کی جاتی ہیں، 2 فرض ادا کیے جاتے ہیں، یہ جو 2 خطبے ہیں یہ 2 فرضوں کے قائم مقام ہیں، لہذا اس معاملے میں بڑی سستی کرتے ہیں کہ بالکل آخر میں آتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب امام ممبر پر خطبے کے لیے بیٹھ جاتا ہے تو وہ ملائکہ جو اجر لکھ رہے ہوتے ہیں، کون پہلے آیا، کون بعد میں آیا، کون کس وقت آیا، وہ ملائکہ اپنے رجسٹر بند کر کے خطبہ سننے کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ اب آنے والے کی حاضری جمعے کی نماز میں نہیں لگتی، اب یہ ظہر کی نماز میں حاضر ہوا، یہ جمعے کی نماز میں حاضر نہیں ہوا۔ اور جمعے کی نماز کا ثواب کیا؟ گزشتہ جمعے سے اس جمعے تک کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور ظہر کی نماز کا ثواب کیا؟ فجر سے لے کر ظہر تک کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو بھائی تھوڑا سا جلدی آنے کا اہتمام فرمایا کریں۔ تو اس لیے خطبہ شروع ہونے سے پہلے آدمی ہر حال میں پہنچنے کی کوشش کرے تاکہ پورا آدمی کو ثواب حاصل ہو۔ تو عرض کر رہا تھا کہ دوران خطبہ چھینک اگر آ جائے تو الحمدللہ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اور کسی کو چھینک آئی تو جواب میں آپ یرحمک اللہ بھی نہیں کہیں گے۔ اسی طرح سے دوران نماز اگر چھینک آ جاتی ہے، آواز کو دبا لینا چاہیے حتی الامکان، لیکن نماز کے دوران الحمدللہ نہیں کہا جائے گا۔ اگر کسی کی زبان سے نماز کے دوران الحمدللہ نکل جاتا ہے، چھینک آنے پر الحمدللہ نکل جاتا ہے، تو لفظ الحمدللہ کہنے سے نماز فاسد نہیں ہوگی، لیکن اگر کوئی جواب میں کہہ دیتا ہے یرحمک اللہ، تو یرحمک اللہ کہنے والے کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ ایک آدمی نماز میں ہے اور وہ چھینکنے والا چاہے نماز سے خارج ہو یا نماز کے اندر ہو، اور اس نے الحمدللہ کہا، اور ایک آدمی نماز کے اندر ہے اور وہ کہتا ہے یرحمک اللہ، تو اس شخص کی نماز فاسد ہو جائے گی۔
اب اس کے ضمن میں ایک اور ذہن نشین کر لیجئے ایک بات، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ عطاس کو، چھینک کو پسند کرتا ہے، وَيَكْرَهُ التَّثَاؤُبَ، اور جمائی کو ناپسند کرتا ہے۔ جمائی سستی کی علامت، یہ ایک ہی حدیث کے دو ٹکڑے ہیں، دو جملے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ چھینک کو پسند کرتا ہے اور تصاؤب یعنی جمائی جو آتی ہے جس میں آدمی کا منہ کھلتا ہے، یہ اللہ کو ناپسند ہے۔ اس کے ادب بھی بتائے، اس کے آداب بھی بتائے کہ جب جمائی آئے تو اس وقت بھی آواز کو پست رکھنا چاہیے اور منہ کو نہیں کھولنا چاہیے، منہ کے سامنے ہاتھ رکھ لینا چاہیے، منہ کے سامنے اس موقع پر بھی ہاتھ رکھنے کا حکم ہے۔ الٹا ہاتھ، الٹے ہاتھ کی یہ 3 انگلیاں منہ کے سامنے رکھ دی جائیں، اور فرمایا کہ جب آدمی کا منہ کھلتا ہے مکمل اور ہاتھ نہیں رکھتا اور آ کی آواز نکلتی ہے تو شیطان قہقہ لگاتا ہے، شیطان ہنستا ہے اسے دیکھ کے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع کے بھی آداب بتائے۔ عام طور پر بیدار ہونے کے بعد جب آدمی نیند سے بیدار ہوتا ہے تو اس وقت یہ جمائیاں آ رہی ہوتی ہیں، یا جب نیند کا غلبہ ہو رہا ہوتا ہے تو اس وقت جمائیاں آ رہی ہوتی ہیں۔ یہ شیطان خوش کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ یہ آدمی کی سستی اور کاہلی کی علامت ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو آدمی جس کو جمائی آئے اور وہ یہ سوچا کرے کہ انبیاء علیہ السلام کو تو جمائی نہیں آیا کرتی تھی، یہ سوچے گا، اس سوچ کی برکت سے یہ کیفیت بھی ختم ہو جائے گی، اس کو بھی نہیں آئے گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ، اللہ پاک اس کو بھی ایسی چستی عطا کرے گا کہ اسے بھی پھر جمائی نہیں آئے گی۔ تو اس موقع کے آداب بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جس میں ہمیں چھوٹے چھوٹے آداب بھی بتائے، اور مقصود یہ ہے کہ آپ کا ہر لمحے اللہ سے تعلق قائم رہے، ہر نعمت پر آپ کا اللہ سے تعلق قائم رہے، اللہ سے آپ لینا سیکھ جائیں، اللہ پاک سے آپ کا ربط قائم ہو جائے۔ اس لیے فرمایا کہ جب کسی کو چھینک آئے تو بطور شکر کے کہے الحمدللہ، الحمدللہ کہے، اور سامنے سننے والا اس کے ذمہ لازم اور واجب ہے وہ جواب میں اس کو کہے یرحمک اللہ۔ اور وہ کب کہے؟ جب یہ الحمدللہ کہے تو۔ اگر الحمدللہ اس نے نہیں کہا پھر جواب دینا اس کے ذمہ لازم نہیں ہے، اور اس کے جواب میں پھر چھینک آنے والا کیا کہے؟ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اللہ آپ کی رہنمائی فرمائے اور اللہ آپ کے حالات کو درست کرے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق بتایا ہے، یہ حق ہے۔ کیا آج یہ حق ہم ادا کرتے ہیں؟ کیا اول تو چھینک آنے پر الحمدللہ ہی نہیں کہا جاتا، اور اگر کوئی کہتا ہے تو یرحمک اللہ کی آواز بالکل کہیں سے نہیں سنی جاتی؟ کیا حال ہو گیا؟ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اس کے متعلق آتا ہے، اللہ اکبر، ایک مرتبہ درس کی مجلس تھی اور اس میں ان کو چھینک آئی اور انہوں نے کہا الحمدللہ، اور مجمع تھا، درس میں حدیث کا سبق چل رہا تھا، سینکڑوں لوگ تھے حدیث کا سبق سننے کے لیے، تو ان سب نے کہا یرحمک اللہ۔ اتنا زور سے آواز آئی، اس قدر زور سے آواز آئی کہ بادشاہ کے محل تک آواز پہنچی۔ کیا ہو گیا؟ کوئی حملہ تو نہیں ہو گیا؟ کہا نہیں، عبداللہ بن مبارک کو چھینک آئی ہے، انہوں نے الحمدللہ کہا اور لوگوں نے جواب میں یرحمک اللہ کہا۔ بادشاہ کو بیوی نے کہا تم تو دنیا کے سروں پر حکومت کرتے ہو، یہ لوگ دنیا کے دلوں پر حکومت کرتے ہیں، یہ لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتے ہیں۔ تو اس سے محبتیں آپس میں بڑھتی ہیں۔ اللہ پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان بتلائے ہوئے آداب پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔